نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس شوق ذوق اور جذبے سے آتا ہے، وہ خوشبو لگاتا ہے، تیاری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اور پھر مسجد میں تشریف لاتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اور پھر امام کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 15 دن کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جذبہ اور یہ شوق تو ہونا چاہیے نا۔ پورا ہفتہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہے، نفلوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکی، نیکیوں کی طرف نہیں ہم دھیان دے سکے، پورا ہفتہ غفلت میں گزر گیا، تو کم از کم یہ احساس تو بیدار ہو جانا چاہیے کہ جمعے کے چند لمحات ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹائم ہے، اس کو ہم اس نیت سے گزار لیں کہ اللہ ہمارے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تو شوق اور ذوق جو ہے، اور اللہ کی توفیق سے آپ اسی شوق اور ذوق سے مسجد کے اندر آئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کے قریب فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت جو ہے اس کو عطا فرما دے، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے میں اور آپ مسجد کے اندر حاضر ہیں، یا اللہ تو ہمارے آج کے اس خطبہ جمعہ کو قبول فرما کے یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت عطا فرما دے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ یہ رات کو میں کل قرآن پاک کا یہ مقام کھول کے تلاوت کر رہا تھا، تو ان آیات کے اوپر جب پہنچا تو تھوڑا سا میں نے ان کے بارے میں سوچا، ترجمے پہ غور کیا، تو ایک عجیب مٹھاس اور عجیب چاشنی اور ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت اس مقام کے اوپر جو ہے رکھی۔ غور کرنے سے، ترجمے پہ غور کرنے سے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں، نیک بندوں، اپنے وہ مقرب بندوں کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو زندگی میں عمل ایک کرتے ہیں، اللہ ان پہ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمل ایک کرتے ہیں، ثواب اللہ دوہرا عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں اس عمل کے اوپر کہ وہ مال دوہرا اجر جو ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے غور نہیں کر رہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، کوئی بھی دنیا میں ایسی فیکٹری نہیں ہے، کوئی بھی ملازمت، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں اور آپ کو 16 گھنٹوں کا وہ مزدوری دے دی جائے۔ کوشش یہ ہوگی کہ 8 کی بجائے بھی آپ کو 7 گھنٹوں کی مزدوری ملے۔ آپ کی مزدوری میں کیڑے نکالے جائیں، تم نے کام صحیح نہیں کیا، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تم نے یہ کام درست نہیں کیا۔ وہ کتنا مہربان مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ عمل تم ایک کرو، میں اس کا ڈبل ثواب تم کو عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن پہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ بندہ عمل ایک کرتا ہے، اللہ ثواب دوہرا عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں چند اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دوہرے اجر سے مراد صرف اس عمل کا اجر دوہرا نہیں ہے، بلکہ ان صفات والے بندے پہ اللہ راضی اتنا ہو جاتے ہیں کہ اس کے زندگی کے ہر عمل کا اللہ دوہرا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتے ہیں، وہ ایک نفل پڑھتا ہے اللہ 2 نفلوں کا ثواب دیتے ہیں، وہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ 2 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، وہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ 2 روپے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کے اس مقام پہ تھوڑا سا غور کریں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کو اس قدر محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، فرمایا اولئک، یہی وہ میرے نیک بندے ہیں، یہی وہ میرے مقرب بندے ہیں، یہی وہ میری رضا کو پانے والے میرے بندے ہیں، میں ان کو دوہرا اجر عطا کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، جو انہوں نے زندگی جو ہے وہ صبر کے اوپر گزاری ہے۔
صبر کر کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ کبھی برے عمل کا، برے رویے کا، برے فعل کا جواب جو ہے وہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی جہالت کرتا وہ اچھائی کے ساتھ ہی اس کا جواب دیتے۔ غیبت کا جواب غیبت سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، چغلی کا جواب چغلی سے نہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جس قسم کی بھی جہالت ہوتی وہ صبر کرتے، خاموش رہتے اور اچھائی کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ بدلہ دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ ہمارے رزق کو ہمارے راستے میں لٹانے والے ہیں، ہمارے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ آپ غور کریں، ایک تو ان کی زندگی کا منہج کیا ہے؟ منہج صبر۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زندگی میں ایک بار ہو یا ایک دن میں کئی بار ہو، وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، وہ صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور کبھی برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دیتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ اس ہمارے زمانے کی جہالت اور حماقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے کا اور میرے جین دا پھر کی فائدہ جے میں اینٹ دا جواب پتھر نال نہ دیواں، اور مینوں بندہ کون آکھے جا جے میں ان دے تھلے لگ گیا، میں ان دی گل سن لی۔ فرمایا نہیں، یہ میرے مقرب بندوں کا منہج نہیں ہے، یہ میرے نیک بندوں کا زندگی گزارنے کا اصول نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو مجھے پسند ہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کے امنوں پہ میں راضی ہوتا ہوں، میں ان کے امنوں پہ راضی ہوتا ہوں جو سہ جاتے ہیں، جو صبر کر جاتے ہیں، جو خاموش ہو جاتے ہیں، جو سر کو نیچا کر لیتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، وہ کسی کا جواب جو ہے، کسی کی برائی کا، کسی کے ظلم کا، کسی کی زیادتی کا جواب نہیں دیتے۔ ہاں، اچھائی اگر ان کے پاس ہو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ دیں۔ یہ دو چیزیں، اور تیسرا زندگی کا منہج کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کنجوسی اور بخل جیسی بیماری ان کو نہیں لگی ہوئی، جوڑنا اور اس کو بڑھانا اور جوڑ جوڑ کے چھوڑ جانا اور مر جانا، یہ ان کا منہج نہیں ہے۔ وہ کماتے ہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا منہج ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب ان کے ساتھ کوئی جہالت ہوتی ہے، لغو بات ہوتی ہے، فرمایا أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، بیہودہ بات، ان کے سامنے غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، لڑائی دنگا اور فساد ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں لگتے، اس میں لڑائی میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وہ فرمایا آرزو ان، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، میرے عمل میرے ساتھ، تمہاری نیت تمہارے ساتھ، میری نیت میرے ساتھ۔ میں فیصلہ نہیں کرتا، میں حاکم نہیں بنتا، میں جج نہیں بنتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تو جھوٹا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو غلط ہے، میرے عمل میرے ساتھ ہیں۔ اگر میں غلط ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں بد نیت ہوں تو میرا اللہ دیکھتا ہے، اور اگر تو بد نیت ہے، تو جھوٹا ہے، تو دغے باز ہے، تو تیرے عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر پاک، صاف اور شفاف منہج ہے ان کا۔ وہ اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ جو منہ کے اوپر گالیاں نکال رہا ہے اس کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ جو ان کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، وہ جو ان کے ساتھ الجھ رہا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں سلام علیکم، اللہ تیرا بھلا کرے بھائی، تو جو کر رہا ہے اس کا جواب تو نے دینا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں نے دینا ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کی صحبت نہیں چاہتے،
ہم جہالت والوں کی دوستی نہیں چاہتے، ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جہالت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، جاہل کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے ہماری۔ لا نبتغی الجاہلین، فرمایا کہ جاہلوں کی دوستی اور مجلس ہم پسند نہیں کرتے۔ بس سلام علیکم، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کر دے، اللہ اپنی رحمت سے تجھے راہ راست کے اوپر لے آئے۔ وہ دشمن کو بھی، وہ گالیاں دینے والے کو بھی دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے اتنے محبوب لگتے ہیں، وہ زندگی میں عمل ایک کرتے ہیں میں ان کو دوہرا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے یہ آیت مبارکہ جب پڑھی تو دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے وہ کون کون سے اور عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی اور وہ عیسائی جو اپنے نبیوں پر ایمان لائے، پھر وہ مسلمان ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں کہ اس نے دو نبیوں کے اوپر ایمان لایا، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کو لونڈی ملے، اس کو مال غنیمت میں مل گئی یا اس نے کہیں سے خرید لی، لونڈی اس کے پاس آئی، اب اس غلام کی کیا حیثیت ہے اس لونڈی کی؟ وہ تو بھیڑ بکری سے زیادہ حیثیت کی مالک نہیں ہے جو لونڈی بن کر کسی کے پاس آتی تھی۔ اس زمانے کے اندر لونڈی اور غلام ایک تجارتی مال ہوتے تھے، جیسے گائے بھینس اور بکری بیچتے ہیں نا ہم، اسی طرح لونڈی اور غلام کو بیچا جاتا تھا۔ لونڈی کسی کے پاس آ گئی، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ ایمان والا بندہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے اس لونڈی کو کیا کیا؟ اس کو تعلیم دی، اچھی تعلیم اس کو دی، اس نے اس کو ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، اور اس کے بعد اس نے اس کو آزاد کر دیا، غلام نہیں رہنے دیا، کہا جا تو میری طرف سے آزاد ہے۔ یہاں تک نہیں، پھر اس کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اس اپنی خادمہ کو، اس اپنی غلام کو، اس اپنی لونڈی کو آزاد کر کے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے۔ عرش والے رب کے محبوب نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا احسان کیا اس نے، اتنا اس کے دل کے اندر جذبہ خیر ہے، اتنی بھلائی کرنے والا ہے۔ یہ دین ہے بھائی جان جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ بھی خیر کا جو ہے معاملہ کرنے کی ہمیں درس دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی اگر تم بھلائی کرو گے اللہ پاک دوہرا اجر تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے، قرآن پاک نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھی، جو آپ کی بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر ان کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوتی اجرہا مرتین، تم میں سے جو میرے محبوب کی بیویاں ہیں وہ پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی، رونے والی، قیام کرنے والی ہیں، ہم ان کو زندگی کے ہر عمل کا ثواب دوہرا عطا فرما دیں گے۔ اب یہ تین طرح کے بندے میں نے بیان کیے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نہ تو کوئی غلام آزاد کر سکتے ہیں تو پھر دوہرا اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ اور عورتیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں تھیں تو اس لیے اللہ نے دوہرا اجر دیا، غلام ہمارے پاس نہیں ہے، لونڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم دوہرے اجر کے کیسے مستحق ہو جائیں گے؟ آئیے میرے بھائی، میں چند اعمال وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ زندگی کے اندر اگر عمل ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، ویسے تو کئی اعمال ہیں لیکن میں نے جتنا وقت ہوا انشاءاللہ 2 3 یا 4 جتنے بھی عمل بیان ہو سکے میں نے بیان کرنے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، فرمایا کہ جب کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی حکمران، اس کے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی عدالت ہے، کوئی پنچایت ہے،
کوئی گاؤں کا مسئلہ ہے، کوئی برادری کا مسئلہ ہے، کسی کو فیصل بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، اس کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے کہ یہ فیصلہ کر دو، پھر وہ پوری محنت کرتا ہے، اس کے اندر جو حق ہے اس کو تلاش کرتا ہے، اگر وہ تلاش کر کے حق کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے نا، فرمایا فَلَوْ اجران، اللہ پاک ایسے قاضی کو، ایسے جج کو، ایسی پنچایت کرنے والے کو، ایسے برادری کے لیڈر کو، ایسے بڑے کو جس کے پاس فیصلہ آیا، اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وہ جج جو کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتا، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حق کا فیصلہ کرتا ہے، دباؤ جتنا بھی بڑھ جائے، جس قدر کیوں نہ زیادہ اذیت تکلیف آ جائے، وہ صبر کے اوپر قائم ہے، وہ حق کے ساتھ قائم ہے، نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہے، نہ کسی کا دباؤ قبول کرتا ہے۔ فرمایا ایسے قاضی اور جج کو اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جج بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں نا بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، فیصلے کرنے کا، اس کی کوشش ہوتی کہ پوری برادری جو ہے نا وہ میرے ڈیرے پہ جمع ہو جائے اور میں اس کے فیصلے کروں۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں، کبھی جج بننے کی کوشش نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہو جائے، برادری اکٹھی ہو جائے، گاؤں کٹھا ہو جائے، علاقہ کٹھا ہو جائے سارا، اور وہ آپ کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ رکھ دیں کہ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو کسی معاملے میں فیصلہ سونپ دیا گیا اس کو تو چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ چھوٹا معاملہ نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ کیوں؟ اب برادری کا مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، گاؤں کا مسئلہ ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چھری کے ساتھ ذبح ہو گیا ہے۔ ایک پارٹی حق پہ ہے، دوسری نہ حق پہ ہے، وہ اگر حق کا فیصلہ کرے گا تو نہ حق والے اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، لو جی ساڈا چنگا رشتہ دار سی، ساڈا نے کوئی حیا ہی نہیں کیتا، لو جی ساڈا پھر کی مل پیا، لو جی ساڈے جان دا پھر کی مل پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو چھری کے ساتھ ذبح ہو گیا جس پر فیصلہ ڈالا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ فیصل بننے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگر فیصل بن جائیں تو پھر فرمایا نہ دباؤ قبول کریں، نہ سفارش قبول کریں، نہ رشوت لیں۔ فرمایا کہ پھر مقابلے میں تمہارا دشمن بھی ہو، وہ حق کے اوپر ہو تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی، کسی فرد کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا فیصلہ نہ کر سکو۔ اعدلوا، دشمن کے حق میں بھی اگر فیصلہ جاتا ہے تو اس کے حق میں صحیح فیصلہ کر دو، اپنے کے حق میں جاتا ہے تو اپنے کے حق میں فیصلہ کر دو۔ لیکن برادری کا اگر پریشر آپ لیں گے، اگر آپ رشتہ داری دیکھیں گے، اگر آپ برادری دیکھیں گے، اگر اپنا گاؤں دیکھیں گے، اگر یہ کہیں گے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تو برادری مجھ کو چھوڑ جائے گی، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گی، بہنیں ناراض ہو جائیں گی، بیوی ناراض ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے لوگوں کی ناراضگی نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ تیرے رب کی رضا کس کے اندر ہے۔ تو حق کا فیصلہ کرے گا، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہو جائے گا، تجھے دوہرا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ اگر راضی ہے تو کائنات ساری بھی ناراض ہو گئی ہے تو یقین کر تیرا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ کے ذلت اور رسوائی سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو قاضی بن جائے، جس کو فیصلہ دیا جائے، فرمایا حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو دوہرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ اکبر کبیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، وہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر اذان جو ہے وہ دیتا ہے، مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے، 15 منٹ پہلے آ گیا، 20 منٹ پہلے آ گیا، وضو کیا، مسجد میں آ کے اذان دی، فرمایا یغفر لہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان دینے کی کوشش میں ہوتا ہے، اذان دیتا ہے،
پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ اس کو یہ دیتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے یصدقہ من کل رطب و یابس، فرمایا ہر خشک اور تر چیز جہاں جہاں اس کی آواز جا رہی ہے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اس کو اجر اللہ کتنا عطا فرماتے ہیں، فرمایا ایک اجر تو اس کو وہ ملنا ہے جو اس نے خود نماز پڑھی ہے، اور دوسرا اجر اس کو کون سا ملنا ہے؟ جس مسجد میں اس نے اذان دی، لوگوں نے اذان سنی، مسجد میں آئی، وہ 2 آئے، وہ 10 آئے، وہ 100 آیا، وہ 1000 آیا، فرمایا 1000 بندے نے اس کی آواز سن کر نماز پڑھی ہے، وہ نماز پڑھ کے 1000 بندہ واپس جا رہا ہے، وہ اپنی اپنی نماز کا ثواب لے کے جا رہا ہے، اور جس نے اذان دی اللہ پاک اس کو 1000 بندے کی نماز کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ یہ 2 گنا نہیں ہے، یہ 100 گنا ہے، یہ 500 گنا ہے، یہ 1000 گنا ثواب ہے۔ اذان دینے کی کوشش کریں۔ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ یقین کریں زندگی گزر گئی کبھی ایک اذان نہیں دی زندگی میں، ہیں کہ نہیں ایسے بندے؟ کئی بزرگوں کو تو میں نے سنا ہے ان کو کہو نا اذان دے دو، کہندے نے پتر سانو تے ہن شرم آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھی اذان بھی کوئی شرم والا کام ہے؟ یہ شرم والا کام ہے؟ شرم تو اس لیے آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذان دینے کی کوشش کریں، اذان کو سیکھیں، اذان کے لیے طلب اور طلب جو ہے اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ آئیں مسجد کے اندر۔ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 5 اذانیں دیں، یار کم از کم جو ہے وہ زندگی بھر میں کوئی 1000 2000 اذانیں تو ہم نے دی ہوں، اللہ کی توحید کو بلند کیا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہو، لوگ آئیں ہماری آواز سن کر نیکی کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہماری زبان سے بلند ہوا ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم نے گواہی دی ہو کہ اللہ تو اکیلا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے گواہی دی ہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجو نیکی کی طرف، آجو فلاح کی طرف لوگوں کو بلایا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذان دینے والا بندہ جو ہے اس قدر پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے نمازی اس مسجد میں آتے ہیں سب کی نمازوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس کے لیے یہ عمل کھل جائے، کتنا بڑا عمل ہے یار۔ ہم پورا ہفتہ اگر اذان ایک بھی نہیں دیتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کم از کم ہفتے میں ایک بار تو اذان دے لیں، مہینے میں ایک بار تو اذان دے لیں، زندگی میں کوئی تو اذانیں ہم نے دی ہوں، کوئی تو ہمارا جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اس پر لگائیں۔ بچوں کو چاہیے، ماؤں کو باپوں کو چاہیے کہ بیٹوں کو بھیجیں جاؤ مسجد میں اذان دیں، اور ان حضرات سے بھی گزارش ہے جو مستقل اذان دیتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ پیچھے سے آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، کوئی نیا بندہ آ جائے کہ جی انکل جی آج مجھے اذان دینے دو، تو فراخی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو موقع دینا چاہیے کہ لے بھی تو بھی اذان دے لے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تیرا ثواب ختم ہوگا، نہیں، جتنا ثواب اس کو ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے اوپر اصرار اور قربانی کی ہے۔ تو اذان دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل جس کے ساتھ آپ کی زندگی کے اعمال کا دوہرا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، جو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ماہر قرآن ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن جو بن گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفوں کے اندر ہوگا قیامت کے دن۔ جس نے قرآن سے دوستی لگائی، یاری لگائی، جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے قرآن کو پڑھا، وہ خوش نصیب۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی یعنی کہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ آج اسی مسجد میں 4 بچوں کا قرآن پاک جو ہے وہ حفظ مکمل ہوا ہے، الحمدللہ والحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بہت بڑی ہمارے لیے یہ سرمایہ حیات ہے
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ دنیا بھر کی دولتوں سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے آج ہمیں عطا کی۔ اس موقع پہ سوائے دعا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم گناہ گاروں کو، ہم نکموں اور پاپیوں کو تو نے یہ عجیب شان عطا کر دی کہ یہاں سے قرآن کے حافظ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے اپنی رحمت سے ان کو تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں کھڑے ہیں، ہمیں ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، دن رات جو ہو سکتا ہم ان کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ ان کی شان شان ہم نہیں کچھ کر پائے لیکن جو ہو سکتا ہم کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو اس ادارے کے بانیان نانا جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جو قبر کے اندر ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ قیامت تک انشاءاللہ قبر کے اندر ان کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے زندہ ہیں، جتنے فوت ہو چکے ہیں، جس انداز سے بھی اس کام کے اندر، دین کی اشاعت کے اندر، قرآن کی تعلیم کے اندر جس قدر جس نے تعاون کیا ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو اپنی رحمت سے قرآن کے حافظ بنا دے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہر آدمی جو ہوگا قرآن پڑھنے والا، وہ تو نیک فرشتوں کی صفوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر نہیں بن سکا، پڑھتا ہے، قرآن سے محبت ہے اس کو، غافل نہیں ہے جی، پورا سال گزر جائے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایسے بندے کی بات نہیں ہے۔ پورا ہفتہ گزر گیا، ایک رکوع بھی نہیں پڑھا قرآن کا، ایسے بندے کی بات نہیں ہے۔ محبت کرتا ہے قرآن سے، وہ پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا اس کو، وہ لفظ پڑھتا ہے، اس کی زبان پہ لفظ نہیں آتا، وہ اڑ کے پڑھتا ہے، اٹک کر وہ قرآن پڑھتا ہے، ایک لفظ کو کئی بار وہ پڑھتا ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں میں اس رب کی محبت پہ۔ قرآن پڑھنے والے سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ وہ مالک یہ دنیا کا ہے نا، جو ہمارے سامنے قرآن پڑھے اعوذ باللہ نہ پڑھنی آئے تو ہم ہنستے ہیں، دیکھو جی بابا جی داڑھی چٹی ہوگی تے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوندی، اجے تھی بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوندی، اب بابا جی نو اجے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی آندی۔ مسجد مریم کے اندر آنے والوں، ہم مذاق اڑاتے ہیں اس بندے کا جس کو قرآن سیدھا نہ پڑھنا آئے۔ وہ آسمان کا رب کتنی محبت کرتا ہے اس بندے سے۔ فرمایا جو قرآن پڑھنے کے اندر اڑ کر قرآن پڑھتا ہے، فرمایا آسمان کا رب محبت اتنی کرتا ہے، فلو اجران، اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو ماہر قرآن ہوگا اس کا کیا شان ہوگا، جو اڑ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، زندگی کا عظیم سرمایہ یہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ سے انصاف کرنا ہے تو پھر دیکھیں کہ ہمارے سینوں میں قرآن کی محبت کتنی ہے، کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کتنی صورتیں یاد کی ہیں ہم نے، کتنا قرآن کا حصہ ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہے۔ اگر اولادوں کو تحفہ دینا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نور نہیں ہے کہ اولادوں کو قرآن کا تحفہ دیں، آپ قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کا تعارف کرایا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف جو ہے وہ واضح نور کو نازل کیا ہے، یہ نور ہے۔ زندگی کے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے اگر اس نور سے آپ نہیں جڑیں گے، تو زندگی اندھیروں کے اندر رہے گی، کبھی جو ہے غربت کے اندھیرے، اور کبھی جہالت کے اندھیرے، اور کبھی پریشانیوں کے اندھیرے۔ ان اندھیروں کو ختم کرنا ہے تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، یہ نور ہے۔ زندگی روشن کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف واضح نور جو ہے، اور برکت زندگی میں چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ برکت چاہتے ہو تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، زندگیوں میں برکت آ جائے گی، صحتوں میں برکت آ جائے گی، مال کے اندر برکت آ جائے گی، اولاد کے اندر برکت آ جائے گی، زندگی کے اندر برکت آ جائے گی۔ برکتیں چاہتے ہو تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس قرآن کو برکت بھی بنایا، نور بھی بنایا۔
برہان بھی بنایا، ہدایت بھی بنایا۔ برہان ہے، یہ دلیل ہے۔ جو قرآن پڑھ کے زندہ ہے نا وہ حق کے ساتھ زندہ ہے، وہ حق کے ساتھ زندہ ہے، اور جو قرآن پڑھ کے زندہ ہے وہ ہدایت کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے میں نے ماہ رمضان میں جس کتاب قرآن کو نازل کیا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ ہم ہدایت پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ شفا ہے۔ ہم کڑوں چھلوں داغوں کے اندر، تویزوں کے اندر، ڈاکٹروں حکیموں کے پاس ہم شفائیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، تمہاری ہر بیماری کا علاج یہ قرآن ہے، اس کو میں نے شفا بنایا ہے۔ قرآن سے اگر نہیں جڑو گے تو زندگی کی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، زندگی کے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے۔ اس قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا جتنا مقام آپ حفظ کر سکتے ہیں کریں، روزانہ ایک آیت کریں، آدھی آیت کریں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیں۔ یہ وہ کتاب ہے، کتاب اللہ حبل اللہ الممدود۔ فرمایا یہ کتاب نہیں ہے، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا خالق کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا تم یوں سمجھ لینا کہ تمہارا کنیکشن خالق حقیقی سے جڑ گیا ہے، بڑی طاقت سے تمہارا کنیکشن ہو جائے گا۔ بڑے گریڈ اسٹیشن سے اگر ڈائریکٹ پاور آپ کو ملے تو آپ کی زندگی میں کیسی روشنیاں آئیں گی، کیسے اندھیرے ختم ہو جائیں گے زندگی کے اندر۔ تو فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، اڑ اڑ کے پڑھتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر بھی زبان پہ قرآن نہیں آتا، اڑ اڑ کے پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہم کو نصیب فرما دے، اور تو اپنی رحمت سے یا اللہ جو بچے قرآن پاک جنہوں نے مکمل کیا ہے تا حیات قرآن پاک کے ساتھ ان کو جوڑ دے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو قرآن کے اوپر وقف کر دے، زندگی بھر یہ تیرے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لیں، یاری لگا لیں، صاحب بن جائیں، قرآن کے ساتھی بن جائیں۔ یا اللہ آخری سانس ہو ہمارے زبانوں کے اوپر یا اللہ تیرا قرآن ہو، اور اسی حالت میں یا اللہ تو اپنے پاس ہمیں بلا لے۔ چوتھا عمل جس سے اللہ تعالیٰ زندگی میں دوہرا اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے اوپر تھے، مخصم جو ہے وادی، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ آپ نے عصر کی نماز اپنے صحابہ کو پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، صحابہ کو آپ نے پھر وعظ و نصیحت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یا ایھا الناس ان ھذا الصلاۃ اورزا من کان قبلکم فضیعوھا، اے میرے صحابہ یہ جو نماز تم نے اب پڑھی ہے عصر کی نماز، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ نے فرض کی تھی، یہودیوں کے اوپر بھی، عیسائیوں کے اوپر بھی، بنی اسرائیل کے اوپر بھی اس نماز کو اللہ نے فرض کیا تھا۔ فَضَيِّعُوهَا، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ فَضَيَّعَ اللَّهُ، اللہ پاک نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ انہوں نے نماز عصر کو ضائع کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، زندگیوں کا نور اللہ نے چھین لیا، زندگیوں کی برکت اللہ نے چھین لی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے مغضوب بن گئے۔ فرمایا یہ نماز اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض کی تھی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اے میرے صحابہ من حافظ علیہا، فرمایا تم میں سے جو اس کی حفاظت کر لے گا، نماز عصر کو نہیں جانے دے گا، فلاح اجرانی، میرا عرش والا رب اتنا خوش اور راضی ہوگا کہ تمہیں دوہرا اجر جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ نماز عصر کی حفاظت جس نے کر لی، نماز عصر نہ جائے، نماز عصر نہ چھوٹے۔ زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ نماز ہے جی، جس کے پاس نماز ہے اللہ کی توفیق سے اس کے پاس جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پاس جنت کی چابی ہے۔ جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس قبر کی روشنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارا کوئی جاننے والا، تمہارا دوست، تمہارے بھائی، تمہارے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے
تمہارا کوئی پیارا جب فوت ہو جاتا ہے تم اس کو قبر کے اندر دفنانے کے لیے لے جاتے ہو، وقت 7 بجے کا ہو، وقت 8 بجے کا ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، کوئی بھی وقت ہو، جب تم اس کو قبر کے اندر دفنانے کے لیے لے جاتے ہو، بھائی یہ وقت آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے، مجھ پہ بھی آنا ہے، قبر میں ہر بندے نے جانا ہے، قبر کے اندر جو ہے وہ جانا ہے، ہر بندے کے اوپر یہ وقت آنا ہے۔ اور یہ اتنا یقینی مسئلہ ہے، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ یقینی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے قبر میں جانا ہے، اور آپ کا اور میرا قبر کے اندر حساب ہونا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ کو اور مجھ کو جتنا اپنے باپ کا یقین ہے، ہمیں حلالی ہونے کا یقین ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کا ہمارا یقین ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، سوال ہونے ہم سے، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا جب مردے کو آپ دفنا دیتے ہیں نا، فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اٹھ بھائی تیرا کام شروع ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھتا ہے، یمسح علی عینیہ، وہ اس طرح اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، آنکھوں کو ملنے کے بعد وہ اس طرح غور کرتا ہے۔ قبر کے اندر ایک منظر سامنے آتا ہے اس کے، اور وہ منظر کیا ہوتا ہے کہ آسمان ہے، سورج ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اچانک اٹھ کے سورج غروب ہو رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی جواب دو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، سورج غروب ہو رہا ہے اور میری عصر کی نماز رہتی ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، پھر تمہارے سوالوں کا جواب دو۔ یہ قبر کا پہلا منظر ہے۔ دعونی اصلی، کہتا مجھے چھوڑ دو۔ کون کہے گا؟ یہ کون کہے گا قبر کے اندر، جس کی عصر کی نماز دکان کے اوپر ضائع ہو جاتی ہے، جس کی عصر کی نماز مکان کے اوپر ضائع ہوتی ہے، جس کی عصر کی نماز دفتر کے اندر ضائع ہو جاتی، وہ کہے گا قبر میں؟ وہ نہیں کہے گا۔ جس نے حفاظت کی ہوگی، جس کو فکر ہوگا، جس کی زندگی کا یہ مسئلہ ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی عصر کو نہیں چھوڑا ہوگا، جو یہ کہے گا دکان بند ہو سکتی ہے، مکان بند ہو سکتا ہے، نوکری چھوڑی جا سکتی ہے، عصر نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ وہ بندہ ہوگا جو قبر میں کہے گا دعونی اصلی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان میں یہ الفاظ آ گئے قبر کے اندر، یہ منظر پیش ہو گیا، اس کو سورج غروب ہوتا نظر آیا، اس نے کہہ دیا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، فرمایا سوالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہے جی۔ فلاح و اجران، جس نے عصر کی نماز کو پکڑ لیا۔ عصر کی نماز کتنا بڑا ہماری زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہے، یقین کریں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے میرے پاس میں بیان کروں کہ عصر کی نماز کا کتنا اثر ہے تیری میری زندگی کے اوپر، تیرے میرے رزق کے اوپر، تیری میری زندگی کی پریشانیوں کے اوپر، تیری میری زندگی کے معاملات میں عصر کا کتنا اثر ہے۔ عصر کی نماز جو پڑھتا ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 نمازوں کی حفاظت کر لی، اس نے فجر کو ضائع نہ کیا اور عصر کو ضائع نہ کیا، فرمایا کل قیامت کو اللہ پاک اپنی زیارت اور اپنا دیدار اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار عصر نماز کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ قبر کی خوشخبری عصر کی نماز کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کتنا واضح طور پر فرمایا ہے، من ترک صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ و مالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ یہ 2 چیزیں چھوڑنے پہ مجبور کرتی ہیں نا نماز۔ گھر کے اندر مصروف ہو گئے تو عصر کی نماز رہ گئی، کاروبار میں مصروف ہو گئے، دکان پہ، ملازمت پہ، وائی بی جی کرتے ہیں تو وہاں پہ مصروف ہو گئے، عصر کی نماز رہ گئی، فرمایا 2 چیزیں تباہ ہو جائیں گی، اس کا گھر بھی برباد ہو جائے گا، اس کا کاروبار بھی برباد ہو جائے گا۔ وَطِرَ أَهْلُ وَمَالُ، سمجھ لو کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا۔ یوں سمجھ لو آپ، امام فخر الدین نے مثال دی، کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ گھر کے اندر اس کا سارا مال پڑا ہے، جو جمع پونجی زندگی کے گھر کے اندر ہی ہے، اور اس کے بچے بیوی بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایک اتنا ظالم اس کا دشمن آتا ہے، گھر کو باہر سے تالا لگا دیتا ہے اور اس گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔
جب وہ بندہ گھر آتا ہے نہ اس کا کوئی بچہ زندہ ہے، نہ اس کی بیوی زندہ ہے، نہ گھر کا کوئی مال زندہ ہے۔ فرماتے ہیں اتنا نقصان اس بندے کا نہیں ہوا جس کا گھر بار جل گیا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس کا ہو گیا جس کی عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے زندگی میں کتنی عصر کی نمازیں ضائع کی ہیں۔ آج میں اور آپ ایک عہد کر لیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ علم میں، تقوی میں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اور آپ میں وہ روشن چہرے بھی ہیں جن کی کبھی عصر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تو اپنے آپ کو مد نظر رکھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آج ہم ایک عہد کر لیں کہ یا اللہ جو پہلے ہو چکا تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، اب زندگی میں ہم عصر کی نماز کو کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں کریں۔ ہم جی عہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، توبہ کر لیں، توبہ نصوح کر لیں کہ یا اللہ زندگی میں جو پہلے ہو چکا ہے اس کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرتے ہیں۔ توبہ سچی کر لیں، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ، جتنی عصر کی نمازیں چھوٹ گئی تو معاف کر دے، آئندہ زندگی میں بغیر کسی شرعی عذر کے یا اللہ ہم اپنی عصر کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عصر کی نماز جو ہے نا، یہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو میں نے اب تک کتنے عمل بیان کر دیے ہیں جی؟ 4 عمل میں نے بیان کیے ہیں۔ جب حاکم جو ہے، قاضی اور جج جو ہے، وہ فیصلہ انصاف کا کر دے، ڈنڈی نہ مارے، نہ رشتہ داری کی، نہ برادری کی، نہ گاؤں کی، نہ دیہات کی، نہ پنڈ کی، نہ رشوت لے، نہ دباؤ کو قبول کرے۔ اور دوسری بات کیا میں نے عرض کی تھی جی؟ اذان دینے والے بن جائیں، اذان دینے والے بنے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے تابعین ان کے یہ اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی، اتنی بڑھ جاتی کہ دل پھٹنے کو آ جاتا، اتنی بڑی پریشانی آ جاتی کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا کہ کیسے اس سے نجات ملے گی، کہتے ہیں وہ فرمایا کرتے مسجد میں جاتے، نماز سے پہلے اذان دیتے، اذان دینے کے بعد نماز پڑھتے، مسجد میں نکلنے سے پہلے پہلے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے۔ کیوں؟ آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ پھر آئے آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا کلمہ بلند کر دیا، اس کی شہادت دے دی، اس کے رسول کی شہادت دے دی، اور اس کے دین کی دعوت دے دی کہ لوگوں آجو، نیکی اور خیر کا راستہ یہ ہے، بھلائی یہی ہے، کامیابی یہی ہے کہ مسجد میں آجو۔ وہ پروردگار اپنی رحمت سے اس بندے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جب کبھی پریشانی بڑھ جائے جی تو مسجد میں آیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام اذا حضب امرا صلی، جب کوئی بڑے سی بڑی پریشانی آپ پر آتی نا تو آپ کیا کرتے؟ مسجد میں آ جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آج بھی یہی نمونہ ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یؤتون اجرا مرتین بما صبروا، اللہ کہتے ہیں صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہنا، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، تکلیفیں، کبھی جو ہے وہ کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی تمہارے سامنے آئے گی، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، وہ پروردگار اپنی رحمت سے تمہاری زندگی میں بہاریں پیدا کر دے گا۔ صبر جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، بے صبرہ بندہ، اس سے زیادہ زندگی میں پریشانیاں کسی کے نہیں ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ سمجھ لو کہ آگ کے اوپر جل رہا ہے جو بے صبرہ بندہ ہے، جس کے اندر برداشت نہیں ہے، جس کے اندر تواضع نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، جو معمولی بات پہ سر پٹا اٹھتا ہے، اس کی زندگی یقین کریں یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ آگ کے انگارے جو ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، جس وقت بھی موقع ملا اس کا ہاتھ جل جائے گا اور وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ صبر اور حوصلے کے ساتھ زندگی کے بڑے راستے اللہ آسان کرتے ہیں۔ یہ صبر ایسا ہے، کہیں پہ اللہ فرماتا ہے 2 اجر دوں گا، کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ہدایت کے، رحمت کے
سرٹیفکیٹ میں ان کو عطا کر دوں گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ نے دیا ہے وہ صبر ہے۔ جو بندہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے نا، حقیقت میں وہ زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے، اور جس کو صبر نہیں نہ آتا اس کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں عمل جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے وہ فطر صائما، اور کسی روزے دار کی افطاری بھی کروا دیتا ہے، خود بھی روزہ رکھا ہے، روزے دار کی افطاری بھی کرواتی، فَلَهُ اجرانی، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب روزے کی مشقت بھی اس نے اٹھائی ہے، لیکن ساتھ کسی روزے دار کے لیے تھوڑی سی کھجوروں کا اہتمام کر دیا، پانی کا اہتمام کر دیا، کھانا کھلا دیا، جتنا ثواب اللہ نے روزہ رکھنے کا دیا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطاری کرنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا ایک عمل جو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام درس دے رہے تھے مسجد کے اندر، عورتوں کو خطاب کیا کہ عورتوں کی جماعت تم زیادہ جہنم میں جا رہی ہو، صدقہ زیادہ کیا کرو، خراج زیادہ کیا کرو، تمہاری جو ہے نا بد زبانی اور خامدوں کی نافرمانییں یہ تمہیں جہنم کے اندر لے جا رہی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، صدقہ بہت زیادہ کرو۔ صدقہ وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وراثت کے اندر بہت سارا مال اللہ نے دیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل فقیر تھے، بالکل غریب آدمی تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو 2 وقت کا کھانا دینا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ علم اللہ نے دیا تھا، علم کے پہاڑ تھے، تقوی کے پہاڑ تھے، لیکن اللہ نے دنیا کا مال نہیں دیا تھا، اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ مسئلہ سنا نا کہ صدقہ کرو، ان کے پاس مال تھا، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درس ختم ہوا، آپ حجرہ پاک میں تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کنڈی کھڑکائی اور اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا جی زینب۔ کون سی زینب؟ فرمایا ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی جو زینب ہے نا وہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا جی پوچھئے، آ جائیں اندر۔ اندر گئی، سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں صدقہ کروں، میرے دل میں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ میرا خامد بالکل غریب آدمی ہے، کیا میں یہ صدقہ اس کو دے سکتی ہوں، اس کے اوپر صدقہ کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا بالکل تو کر سکتی ہے، فَلَوْ اجران، اللہ پاک اس صدقے کی وجہ سے تجھے دوہرا اجر عطا فرما دے۔ قرابت دیکھنی چاہیے، قریب سے قریب تر کون ہے یار تمہارے، اس کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ قریبی مسجد ہے، قریبی مدرسہ ہے، قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں دیکھیں کون زیادہ غریب ہے، کسی کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ آپ دیں۔ یہی تو پوچھا حضرت زینب نے کہ اس کو میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ خامد کے ذمے اس کا خرچہ ہے، لیکن بیوی کے ذمے تو خرچہ نہیں ہے نا خامد کا، اس لیے بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر خامد اتنا غریب ہے اور عورت کے پاس مال ہے تو عورت اپنے خامد کو صدقہ دے سکتی ہے۔ 6 عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک سے 3 عمل جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس منہج کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو صبر کے اوپر قائم ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، حوصلہ کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو برداشت کر جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں اس کو۔ فرمایا یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں کہ اللہ ان کو زندگی میں دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس منہج کے اوپر قائم رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا اس کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔